تم زبان کو لگام دو. سارے کوفے والے جانتے ہیں کہ تو صرف بندروں سے سروکار رکھتا ہے. یہ تو بتاؤ خالد کی دعوت میں اپنے بندر کیوں نہیں لائے؟ خالد نے کہا تھا کہ تم بھی یہاں آؤ گے. میں نے سوچا کہ تمہارا دیدار ہی کافی ہے. بہت اچھا. اب تو پیو, بعد میں ہماری طرح کلیاں کر لینا, کوئی نہیں سمجھے گا. ہاں تیرا منہ تو ہمیشہ سے ناپاک ہے, اسے تو آدھے کوثر بھی پاک نہیں کر سکتا. سلام بر خالد وزیر اعظم کوفہ. تم یہاں کیا کر رہے ہو حسین ابن نمیر؟ میں نے تو تمہیں فوج کا سربراہ بنا کر قلعے کی حفاظت پر مامور کیا تھا. میں اب بھی قلعے کی حفاظت پر مامور ہوں, لیکن ایک بہت ضروری کام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. ضروری کام؟ دیکھ رہے ہو دوستو, ہمارے آرام کے وقت کو ہمیشہ ایک ضروری کام خراب کر دیتا ہے. کیا ہے وہ ضروری کام؟ اگر اجازت دیں تو میں تفریح میں کچھ شرط کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تم انتظار گاہ میں جا کے انتظار کرو. تم ان کی رہنمائی کرو. نگہبان, آپ جائیے. کتنی بار کہوں کہ ہمارے فراغت کے اوقات میں کوئی یہاں نہ آئے؟ میرے آقا, انہوں نے کہا تھا کہ بڑی دور سے آیا ہوں اور ضروری کام ہے, اور کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ. اچھا دوستو, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے, جس کی وجہ سے میں آپ سے معذرت چاہتے ہوئے جانا تھا. آپ اسی طرح پیتے رہیں اور خوش رہیں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جلد ہی آپ لوگوں کے ساتھ خالد, ہماری محفل کو بے رونق نہ کرو. اسحاق تنبوری آتا ہی ہوگا, اس کے ساتھ کی دل نشیں آواز انسان کو مست کر دیتی ہے. آپ کا حسن نظر, لیکن میں ضرب شمشیر اور رزمیہ ترانوں کو ترجیح دے. بالکل, یہ جنگ و جدل اور زخمیوں کی چیخ و پکار کو اسحاق کی دل نشیں آواز پر اور مجروحین کی آہو پکار کو ساتھ کی دھن پر ترجیح دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ طبل جنگ بھی. اور انہیں چوکنا رہنا چاہیے تاکہ ہمارے آقا امیر المومنین یزید سکون کے ساتھ دادیش امیر المومنین یزید ہماری چوکسی کے بغیر بھی دادیش شرط دے سکتے. میں بصرے سے اپنے ساتھ 1000 درہم لے کر آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ امیر المومنین یزید کی راہ میں خرچ کرو. ان میں سے آدھے ابن زیاد کے خزانے میں داخل کرا دو اور آدھے مجھے دے دو. میرے اہلکار اسے شکریہ کے ساتھ قبول کریں گے. اور میرے پاس 4 نہایت خوبصورت کنیزیں ہیں جو ابن زیاد کی خدمت سے لائے. کنیزیں ابن زیاد کو تحفے میں دے دو اور مجھے ان کا مال. اگر تمہارا کام وقت طلب ہے تو مجھے اجازت دو تاکہ میں گھر چلا جاؤں. انہیں میرا انتظار ہوگا. زید ابن سعد, کبھی آرام بھی کر لیا کرو جانے من. میرے آنے تک اسے یہیں ٹھہراؤ. اے عظیم سردار, ہمیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. ہم تیرے ساتھ تیرے نام پر پینا چاہتے ہیں. امیر المومنین کے نام پر پیو, ان کا جاہ و جلال زیادہ نشاور. دوستو, آپ لوگ صبح تک یہیں ٹھہرو. جتنا پینا چاہو پیو, اس قدر پیو کہ سیر ہو جا, لیکن بدمست نہ ہو جانا.
ابن نمائے، میں اتنا بھی نشے میں نہیں ہوں کہ تمہارا اپنی تعیناتی کی جگہ چھوڑ کر کوفہ آنے کو نہ سمجھ سکوں۔ ہم نے قلعے کے قیدیوں کی بغاوت اور سرکوبی کی خبر سن لی تھی، جو بجائے خود قابل ستائش ہے، لیکن یہ قابل افسوس ہوگا اگر تم اپنے مرکز کو چھوڑنے کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کر سکے۔ وجہ ہے وزیر گرامی، پھر جلدی بتاؤ۔ میں فروخت کے لیے قیمتی ہیرا لایا۔ دربار تجارت کی جگہ نہیں اور میں ہیروں کا خریدار نہیں ہوں۔ اگر تمہارے پاس ہیرے ہیں تو انہیں خزانچی کے سپرد کر کے فوراً اپنے مرکز کی طرف لوٹ جاؤ۔ حسین ابن نمائر، تم سمجھتے ہو کہ شراب کے نشے نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا؟ جلدی بتاؤ کیا لائے؟ قیس ابن مطہر، حسین ابن علی کا قریبی ساتھی اور سفیر خاص۔ ہم ایک مدت سے اس کی تلاش میں تھے، تم نے اسے کیسے پکڑ لیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اسے چند سپاہیوں نے مل کر گرفتار کر لیا ہوگا۔ میں نے خود اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ اس کا تعاقب کیا اور اسے گرفتار کر دیا۔ میں نے اسے کئی بار دیکھا، دراز قد، خوبصورت، سیاہ اور گستاخ آنکھیں جو اس کے اندر کی کیفیت سے انسان کو ناشنا رکھتی ہیں۔ وہی ہے، نشانیاں بالکل درست ہیں۔ اگر وہی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ تم کوفے سے جاؤ، یہیں ہمارے پاس دربار میں رہو۔ شکریہ میرے آقا، یہ میرے لیے بہت بڑا ہے، لیکن یہ ناقابل برداشت ہوگا اگر اس کی جگہ تم کسی اور کو لائے ہو۔ اب وہ کہاں ہے؟ یہیں آپ کے محل میں۔ یہاں میرے محل میں؟ یعنی تم کہنا چاہتے ہو کہ اس سے سارے شہر میں گھما پھرا کر سب لوگوں کو دکھا کر میرے پاس لائے ہو؟ اب یہ کہنے کی کوشش مت کرنا کہ میں وہ پہلا آدمی ہوں جو قیس ابن مطہر کی گرفتاری سے واقف ہوا۔ پرسکون رہیے میرے آقا، پرسکون رہیے۔ میں جانتا تھا کہ قیس کس حد تک ابن ذات کے دربار کے لیے اہمیت رکھتا ہے، یہ بھی جانتا تھا کہ اسے کوفے میں لانے کا کام کس قدر خفیہ طور پر انجام دیا جانا چاہیے، اس لیے تمام راستے اس کے سر پر ایک غلاف ڈالے رکھا اور اسے خفیہ راستے سے قلعے میں لائے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے اور میرے سپاہیوں کے بعد آپ پہلے شخص ہیں جو اس کی گرفتاری اور کوفہ لانے سے مطلع تھے۔ اسے لاؤ ذرا دیکھوں۔ کوفے میں خوش آمدید میرے دوست۔ کیا تمہارا ہمیشہ سے یہی دستور ہے کہ اپنے دوستوں کا استقبال ان کے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کرتے ہو؟ نہ، ہمیشہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے جب تم اپنے محل میں میرے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میرا استقبال کرو، کون جانتا ہے۔ مجھ سے بات کرو دوست عزیز، بتاؤ کہ کوفے کیوں آئے ہو؟ تم نشے میں ہو، یہ فصاحت اور بلاغت اسی مستی کا نتیجہ ہے۔
تم جیسے بدمست کے ساتھ بات کرنے کا کیا فائدہ؟ حسین ابن نمائر، تمہارا ہیرا اصلی نقلی نہیں۔ اب میں حکم دیتا ہوں جو شاید دانشمندانہ نہ ہو، اسے خاص قید خانے میں لے جاؤ اور کوشش کرو کہ اس سے اس کے نام کے شایان سلوک کرو، نہ کہ اس کی تند و تیز زبان کے۔ حسین، جی میرے آقا۔ کل صبح اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے اکٹھے چلے ابن زیاد کے حضور۔ ہم تیار ہیں، تو ان سے کہو کہ آ جائے۔ عظیم حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کو سلام۔ کوفے کے معززین کی طرف سے حقیر تحفہ کہ جنہوں نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کی ہے۔ لاؤ تو ذرا دیکھو۔ ہمارا مقام اس سے بہت بلند ہے خالد، تم نے ہمارے مقام کو کم تر تصور کیا ہے۔ تمہارا حصہ کتنا تھا؟ خدا ہر کسی کو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق دیتا ہے، میرا حصہ بہت ہی کم تھا۔ خوشامد کا انداز خوب ہے۔ ان شیشے کے حقیر ٹکڑوں کو اپنے دربار کے غلاموں اور کنیزوں کے لیے قبولیت کا شرط بخشتا ہوں، لیکن یہ کہو کہ خود ہمارے لیے کیا لایا ہو؟ آپ کے لیے انتہائی قیمتی ہیرا لایا۔ ہمارا خزانہ ہیروں سے بھرا پڑا ہے، کیا تمہارا تحفہ ہمارے خزانے کے لائق ہے؟ اتنا کہ اس کی قدر و قیمت کے پیش نظر حکم فرمائیے کہ تمام لوگ دربار کو خالی کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ہیرے کی چمک آپ کے درباریوں کو اندھا کر دے۔ آپ اندھے درباری تو پسند نہیں کرتے نا؟ باہر چلے جاؤ، دربار خالی کر دو۔ بندر کو بھی ساتھ لے جائیں، آپ کو اس کی آنکھیں یقیناً عزیز تر ہوں گی۔ ہم تیار ہیں کہ تمہارا ہیرا دے۔ اس کا نام سماعت فرمائے، قیس ابن مستحر
ساتھی اور سفیر حسین ابن علی۔ قیس ابن مصہر؟ ہاں میں اسے جانتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ وہ اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے؟ جناب والا جانتے ہیں کہ کوفے کے کچھ معززین نے حسین ابن علی کو کوفے آنے کی دعوت دی ہے تاکہ اس کی باعث کر لیں۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ اگر حسین کوفے آ گیا تو پھر بغاوت ہو جائے گی۔ حکم وہی ہے جو پہلے تھا، ہر آنے جانے والے پر کڑی نگاہ رکھو، باغیوں کا سر کچل دو، جو شخص بغاوت کا ارادہ کرے اسے قتل کر دو۔ میں نے ان کے قتل کا پروانہ امیر المومنین سے حاصل کیا ہے۔ یزید ابن معاویہ کے حکم سے بڑا کوئی فرمان ہے؟ میرا خیال ہے کہ قیس کوفے میں حسین کے آنے کی خبر لے کر آیا ہے۔ اگر یہ خبر کوفے میں پھیل گئی تو دیہاتوں اور آس پاس کے علاقوں کے لوگ رسول خدا کے فرزند کی زیارت کے لیے کوفے کا رخ کریں گے۔ شہر کے غریب اور پسماندہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، پھر غلام ہمارا حکم نہیں مانیں گے، اور اس پرامن شہر کے لوگوں کی اکثریت ان کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ راستے بند کر دو، نگہبانوں کی طرح دگنا کر دو، سپاہی کم پڑے تو اور بھرتی کر لو، اگر غلہ کم ہو تو کوفے کے معززین پر دباؤ ڈالو، وہ بھی اپنا حصہ رعایت سے وصول کر لیں گے۔ کیا یہی کسی پیٹی باتیں کرنے کے لیے یہاں آئے تھے؟ یہ باتیں کئی بار کہی جا چکی ہیں، اور اب میں اس بکواس کو بار بار سننے کی تاب نہیں رکھتا۔ ابن مصہر کا کیا کروں؟ قتل کر دو، یہ زندہ رہنے دو، میں نہیں جانتا۔ حسین خلافت کا دعوے دار ہے۔ جانتا ہوں۔ قیس کے پاس حسین ابن علی کا ایک خط تھا جو کوفے کے کچھ معززین اور قبائل کے سرداروں کے لیے تھا۔ خط کا متن کیا تھا؟ کن لوگوں کے لیے تھا؟ افسوس سے گرفتاری کے وقت قیس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس خط کو نکل لیا۔ کیا تم قیس ابن مصہر کے فرائض اور خط کے متن کے بارے میں جان سکتے ہو؟ اب تک اس نے شدید تشدد برداشت کیا ہے، لیکن خط کے متن کے بارے میں وہ بالکل خاموش ہے۔ یہ سب بے مقصد اور فضول باتیں اب تک اس شخص کی زبان کھلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ خالد، یہ تھا تمہارا قیمتی ہیرا، بجائے میرے لیے قیمتی جواہرات کے حسین ابن علی کے سفیر کی گرفتاری کی خبر لے کر آئے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ اس کی زبان کھلوانے میں ناکام رہا ہوں۔ آفرین ہے تم پر۔ اسے ابھی کل ہی کوفے لایا گیا، ہمیں تو وقت ہی نہیں مل سکا کہ اپنے مخصوص حربوں کا استعمال کریں اور اس کی زبان کھلوا سکیں۔ جو کچھ ہو اور جس طرح بھی ہو اس کی زبان کھلواؤ، اور اسی طرح گونگا بنا رہے